دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ غریب نواز اور ایک ہندو لڑکے کا واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے دوستو، اس لیے آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف میں نئے آئے تھے تو وہاں پر خیمہ لگایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز خیمے میں عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے بعد میں واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے اس کا گزر ہوا اور وہ وہاں سے گزرا تو رونے کی آواز آئی تو فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ یہ لڑکا ایک غیر مسلم ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً وہ ہندو لڑکا گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمان کیوں روتے ہیں؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ روتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اس سے ہی پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا اور کہنے لگا، یا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک لمبا وقت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے، آپ کو تو محبت ہے، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجیے۔ کہا تو رونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جاؤ اور میرا مرید ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا تو ضدی ہے، تو جو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا بابا میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مرید کر لیا۔ خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا، اب سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، شعر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی کہ وہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا تو کہا 3 دن کے لیے تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا تو یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا، اسے کچھ ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ میرے دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا۔ پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے اور آج کھانا بھی نہیں کھا پایا ہوں۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہوتی ہے۔ وہ رو رہا ہے، اس پر دقت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہنا کہ وہ اب مجھے بلا لیں، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے؟ تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو روتا رہتا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ کیا تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے؟ ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اس سے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے کہ اے میرے بیٹے،
وہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا ماں سن لے، ماں اب اگر نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے، میرے مرشد کو بتا دے کہ اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، یہ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ کہا ماں کی تمنا ہے تو تیری بات مانتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ وہ بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں۔ ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہ اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں کہ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر وہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو دیکھنا ہے۔ خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کر اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کر گرا اور لپٹ گیا۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا، سارے مرید رو رہے ہیں، اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب و غریب منظر۔ خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تھا۔ خواجہ نے بولا کہ میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خواجہ نے فرمایا کہ آج رات کو سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ کہا آج مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ خواجہ غریب نواز کو بھی نیند نہیں آئی۔ یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں۔ وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کر روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل کے فسانہ محبت میں اسے سنا کر روئے، وہ مجھے سنا کر روئے۔ میرے دوستو، خواجہ غریب نواز کے لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔